الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یہ سورہ فاتحہ ہے. اس سورے کی بعض خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے شروع میں یہ سورہ رکھی گئی ہیں. اس سورہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مکمل سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے. آپ حضرات نے گزشتہ ہفتے سنا کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اس کے علاوہ 4 آیتیں، کل 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی. یقیناً سورہ علق کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، مکمل سورہ نازل نہیں ہوئی. سب سے پہلے مکمل سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، مکمل سورہ. تو یہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ کہتے ہیں. اس سورہ کی 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ سنیے. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں لائق ہیں اس اللہ کے لیے جو مربی ہے ہر عالم کے، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کی 4 آیتوں کا ترجمہ ہے. سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں. شروع کی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے متعلق ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کی تعریف و توصیف ان 3 آیتوں میں بیان کی گئی ہے. اور اخیر کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور درمیان کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگی گئی۔ تو اس طرح سے یہ کل 7 آیتیں ہیں۔ حدیث قدسی میں سورہ فاتحہ کی فضیلت آتی ہے بڑے اچھے انداز میں، جسے پڑھا جائے سنا جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نصف و نصف ہے، آدھی آدھی ہے۔ یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ وہ کس طرح سے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ ایک آیت پڑھ رہا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، بندہ دوسری آیت پڑھ رہا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر بندہ کہتا ہے نہیں، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ پھر اخیر کی آیت بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے اس نے ملے گا۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے بندے کی اللہ سے مناجات ہوتی ہے کہ ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے۔ تو اگر کوئی سورہ فاتحہ اس دھیان اور توجہ سے پڑھے کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ جواب دیں، پھر آیت دوسری پڑھے اللہ اس کا یہ جواب دیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے گویا بات چیت کرنے کی لذت اسے حاصل ہو۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے شہر دھولیا کے کسی بڑے عہدیدار سے ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، لوگوں کو بتائیں گے کہ آج میری فلاں عہدیدار سے ملاقات ہوئی، اور اگر صوبے لیول پر کسی عہدیدار سے ملاقات ہو جائے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، ملک لیول پر کسی عہدیدار سے ملاقات ہو جائے، بات چیت ہو جائے تو بالکل خوشی سے پاگل ہو جائے گا بندہ۔ تو یہاں تو احکم الحاکمین اور رب العالمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بات چیت کر رہا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ تو سورہ فاتحہ یہ بڑی زبردست سورہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ نے آسمان پر سے ایک آواز سنی،
بڑی سخت آواز تھی۔ اللہ کے نبی نے اوپر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر وہ فرشتہ نازل ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی کو سلام کیا اور کہا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجیے، 2 نور کی خوشخبری لیجیے، 2 نور کی خوشخبری سنائی اس فرشتے نے۔ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخر کی آیت ہے کہ ان آیتوں کو پڑھا جائے گا تو جو چیز ان آیتوں میں مانگی گئی ہے وہ دی جائے گی آپ کو۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ جو اس سورے میں مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور بھی بے شمار فضائل قرآن و احادیث میں اس سورے کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، میں نماز پوری کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ اس وقت میں اللہ کے نبی کی بات کا جواب نہیں دے سکا، نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پوری کر کے پہنچا تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں پڑھا قرآن کریم میں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا کرو جب وہ بلائے؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ بتلاؤں گا، سب سے بڑی سورہ۔ وہ صحابی بڑے کیا کہتے ہیں خوش ہو گئے اور انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی کب بتلائیں گے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ دیے، اس کے بعد مسجد سے نکلنے لگے تو صحابی نے یاد دلایا اللہ کے نبی کہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی سورہ بتلاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے عظیم سورہ ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی سونے سے پہلے پڑھ لے اور اس کے ساتھ میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے ہر بلا سے اس کو بچائیں گے سوائے موت۔ موت اگر اس کو آنی ہے تو آ جائے گی، موت کے علاوہ ہر مصیبت سے اس کی حفاظت پڑے۔ ایک دم آسان طریقہ ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد ہوتی ہے عام طور سے، اور قل هو اللہ احد تو بچے کو یاد ہوتی ہے۔ دونوں سورے پڑھ کر دم کر لے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ مختصر سے فضائل تھے اس سورے کے۔ اس سورے کی سب سے پہلی آیت بڑی شاندار ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جو ہر جہان کا رب ہے۔ ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر کسی نے بنایا، تو اس کے پیچھے تعریف بنانے والے کی ہوتی ہے، انجینئر کی ہوتی ہے، مستری کی ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی کار ہے، بڑی اچھے کیا کہتے ہیں اس کا میکینک ہے۔ جس چیز کی بھی ہم تعریف کر رہے ہیں اس چیز کے پیچھے سب سے آخر میں جو تعریف نکلتی ہے وہ اللہ کی تعریف، کہ اس کے بنانے والے کو اللہ نے بنایا ہے، کیسا زبردست اللہ بنانے والا ہے۔ اس گھر کے بنانے والے کے ذہن کو، دماغ کو اللہ نے بنایا ہے، کیسا اللہ زبردست بنانے والا ہے۔ تو اس دنیا جہان میں جہاں جہاں کسی چیز کی تعریف کی جائے گی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تعریف چھپی ہوئی ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریف۔
جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالم انسان ایک جہان ہے، عالم جنات، جناتوں کا عالم ایک جہان ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں، جتنے بھی جہان ہیں اس دنیا میں، ان سب کا رب اللہ ہے، ایک اکیلا اللہ ہے۔ فرما برداروں کا رب بھی اللہ ہے، نافرمانوں کا رب بھی اللہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑے تفسیر کے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ رب العالمین کی تفسیر کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے اور کیسے پورے جہان کی پرورش کرتا ہے، کیسے پورے جہان کی مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے ندی کے پاس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے، بہت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں فوراً آیا اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، ذرا دیکھتے ہیں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کی کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی، اس بچھو کے اتنی تیزی سے جانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ وہ بچھو ندی کے قریب پہنچا اور کبھی اس طرف دیکھتا ہے، کبھی اس طرف دیکھتا ہے۔ چند ہی دیر کے بعد ندی میں کچھوا تیرتا ہوا آیا اور بچھو کے بالکل قریب آ کر ٹھہر گیا۔ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا، کچھوے نے اس بچھو کو ندی پار کرائی۔ یہ بھی کشتی لے کر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کشتی دریا کے اس پار گئے۔ کچھوا دریا کے اس پار پہنچا اور کنارے پر بچھو کچھوے کی پیٹھ پر سے اچھل کر دریا پار کیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس کے پیچھے گئے کہ اللہ کی کوئی بنائی ہوئی مخلوق بیکار نہیں۔ آگے گئے، دیکھا کہ یہ کچھوا ایک جنگل میں جا کر رک گیا جہاں پر ایک سانپ تھا جو ایک انسان کو ڈسنے والا تھا اور وہ بندہ سو رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ سانپ اس سوئے ہوئے بندے کو جا کر ڈس لے۔ فوراً یہ بچھو نے جا کر اس سانپ کو ڈس لیا، سانپ مر گیا اور بچھو واپس چل گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کچھ اشعار نکلے۔ وہ اشعار جب انہوں نے کہے تو سوئے ہوئے بندے کی آنکھ کھل گئی ان اشعار کو سن کر۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ماجرا بتلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسی حفاظت کی ہے۔ اس بندے پر اتنا گہرا اثر ہوا اس واقعے کا کہ اس نے اپنی ساری گزشتہ گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لی کہ میں سویا ہوا تھا، وہ سانپ مجھے ڈس سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، کہ ایک گناہگار بندے کو اللہ تعالیٰ نے سانپ کے ڈسنے سے بچا لی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ آج بادشاہت کس کی ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ آج دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، جو عہدیدار بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے مخالفین کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کون بادشاہ ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے کہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے کر اور پورے آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر اعلان فرمائیں گے کہ دنیا کے بادشاہ کہاں گئے، آج میں بادشاہ ہوں۔
کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے تو حقیقی بادشاہت اللہ کی بادشاہت ہے۔ آج نئے نئے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اپنی طاقت اور بلبوتے کے زور پر۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں تسلی ملتی ہے کہ حقیقی بادشاہت اللہ کی بادشاہت ہے۔ اس دن کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی کہ میں ہندوستان کا بادشاہ تھا، میں پاکستان میں بنگلہ دیش کا بادشاہ تھا، میں فلاں جگہ کا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تھا۔ اللہ کی آواز کے آگے کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ آج ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ نئے نئے قوانین پاس ہو رہے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں یہ جو قانون لایا جا رہا ہے یہ بڑا ہی سخت ہے۔ اس سے ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے دینی خانقاہیں اور دینی یہ عبادت گاہیں سب زد میں آ جائیں گی۔ تو اس کی پرزور مخالفت کرنی چاہیے۔ اس کے جو طریقے ہمارے علماء کرام تجویز کریں ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو، کھلے عام اظہار ہو کہ ہمیں یہ قانون قبول نہیں ہے۔ حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ کا قانون ہمیں منظور ہے۔ یہ قانون ہمارے ایمان والے تمام ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے، اللہ کے نبی نے جس چیز کو اختیار کیا ہے ان چیزوں کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقف جو ہے اللہ کے لیے وقف کرنا کسی زمین کو اس کی اجازت دی ہے۔ خود اللہ کے نبی نے وقف کیا ہے، صحابہ کرام نے بڑی بڑی زمینیں وقف کی ہیں۔ اس کے خلاف جو قانون بنایا جا رہا ہے ہمیں یہ منظور نہیں۔ تو اس کے لیے آج کے دن یہ جو دائیں ہاتھ پر کالا فیتا لگانے کو کہا گیا ہے یہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی، ورنہ کل گزشتہ اعلان کر دیا جاتا تو جمعہ کی نماز کے لیے سب لگا کر آ جاتے۔ آج پتہ چلا ہے تو ہم گروپ بنا کر یہ کالا فیتا لگا کر تمام لوگوں کا ایک ساتھ فوٹو کر کے اس فوٹو کو آگے تک پہنچائیں تاکہ ہماری طرف سے ناراضگی کا اظہار اوپر تک پہنچے کہ ہمیں یہ قانون قابل قبول نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں۔ اسی لیے جو اللہ کے نبی کے بعد زمانے میں جو خلیفہ گزرے ہیں ان کو خلیفہ کہا جاتا تھا، خلیفہ کہا جاتا تھا۔ خلیفہ یعنی نائب، اللہ تعالیٰ کا یہ نائب ہے اس دنیا میں۔ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اس دن کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی جب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ آج کون بادشاہ ہے۔ چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں دونوں طرح کا پہلو ہے، اللہ کی تعریف و ثنا کا بھی پہلو ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگی گئی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لائق تو ہی ہے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد، اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا سر کہیں نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، یہ یقین ہمارا مضبوط ہے۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، یہ یقین ہمارا مضبوط ہے۔ اللہ ہی بیماری اور شفا کا مالک ہے، یہ یقین ہمارا مضبوط ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو اسی اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہر مشکل سے نکالنے والی ہے۔ ہم کوشش کریں اللہ ہی سے دعا کریں، سارے مسائل کا حل کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی 4 آیتوں کی مختصر سی تفسیر تھی۔ آئندہ انشاءاللہ بقیہ کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیں، ہماری مسجدوں مدرسوں کی اور دینی
ہیوں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے دینی شاعر کی حفاظت فرمائیں، ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔